جچن کے موتی عقاب لاتے ہیں، یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں۔ جچن کے موتی عقاب لاتے ہیں، یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بچن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر نظامی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اور بارہا ابتدائیہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں، ہماری اس ٹرانسمیشن کا ایک انتہائی اہم مقصد ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن لوگوں کو بہتر پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، یا وہ لوگ جو اچھے مقام پر چلے جاتے ہیں تو ان کو یہاں پر بٹھا کر ان کا انٹرویو لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں انہیں انسپائریشن حاصل ہو، وہ موٹیویٹ ہوں، انہیں پتہ چلے کہ یہ لوگ بیک وقت جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو گاڑیوں میں گھومنا نہیں شروع کیا، جب یہ ماں کے پیٹ سے نکلے تو ڈائریکٹ یہ 18ویں یا 21ویں اسکیل کے جو آفیسر ہیں وہ نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی محنت کی، اپنے والدین کے فرما بردار رہے، اپنے اساتذہ کے فرما بردار رہے، با ادب با مراد رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی ان خدمات کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی صلاحیات کو، ان کی محنت کو دیکھ کر، لگن کو دیکھ کر انہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنا کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میں وہ لوگ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر ہم اپنا انٹرویو دیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعہ کو قلم بند کروانا چاہیے، یا ویڈیو کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پیغام آگے پہنچنا چاہیے اور وہ آگے امت کے لیے، اگلی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پیغام بن سکتا ہے، ان کے لیے بہتر موٹیویشن ہو سکتی ہے، تو آپ تشریف لائیے۔ یہ نظامی موٹیویشنل چینل کا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہر وقت تیار ہے، اس کے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری اس ٹرانسمیشن کے گاہے بگاہے ایسی شخصیات حصہ بنتی رہتی ہیں جن سے آپ واقف بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے آپ واقف نہیں ہوتے لیکن مستقبل قریب میں وہ اپنا لوہا منواتے ہیں۔ یعنی کہ میں اگر یہ بات کہوں تو بڑی عجیب آپ کو لگے گی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام دبے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ اکثر اگر ان کا ذکر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں فلاں، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے، لیکن ان کی شہرت کا عوام کو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن وہ شہرت یافتہ بن چکے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بھی بنتے ہیں، اور اسی طرح کی شخصیات آج میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی ہیں۔ میری مراد ہیں عظیم ثنا خان، بلبل چمنستان رسالت، جناب محمد اویس صدیق صاحب۔ میں آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو ناظرین، انہی کے ساتھ میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ عظیم ثنا خان مصطفیٰ مستقبل قریب میں ایک عظیم ثنا خان کی حیثیت سے انہیں جانا جائے گا۔ بلبل چمنستان رسالت جناب محترم واصف الرحمان صاحب، میں آپ کو بھی اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت عنایت فرمایا۔ تو جی محترم، میں سب سے پہلے آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا آگے تمہید میں، جب میں ابتدائیہ میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، جن کا اپنے شعبے میں کوئی نام نہیں ہوتا، اگر ان کا ذکر اس شعبے کے ساتھ منسلک کر کے کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں، ہم تو نہیں جانتے۔ تو میرے خیال کے مطابق آپ کو اسکول دور میں سننے کے بعد بھی مجھے بڑا عجیب لگا کہ آج اس پرفتن دور میں، جہاں کہ انسان کی ہر سال کے بعد منزل تبدیل ہو جاتی ہے، انسان پہلے سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، سال گزرتا ہے تو اس کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں ایک مثال دوں کہ ناظرین، آپ ایک موبائل لیتے ہیں تو سال کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ اب اس سے جو اپ ماڈل ہے وہ میں لے لوں، تو اس کے بعد پھر آگے کوئی نیا موبائل کسی اور کمپنی کا آیا تو آپ نے اس کو خرید لیا۔ تو انسان کا یہاں سے کیا پتا چلا کہ انسان کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہر 6 ماہ سال کے بعد بدلتا رہتا ہے۔ آپ کا ٹیسٹ تھا ثنا خوانی کرنا، شروع سے ہم دیکھتے رہے، بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، آج تک اس سلسلے کو برقرار رکھنا بہت مشکل بات ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر استقامت پر رہنا اور اس سلسلے کو چلاتے رہنا، اور آپ کی جو صحبت ہے، اچھا صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے ساتھ جو حلقہ احباب میں دیکھتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔
تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو یہ صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے کہ بری طرف اس کو جانے نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلا جو میں سوال آپ سے کروں گا، جتنے بھی میرے پاس یہاں پر مہمان گرامی آتے ہیں، میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں کہ یہ شوق جو پیدا ہوا، سب سے پہلے کسی کو دیکھ کے آپ کے اندر یہ ذوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی ثنا خان بننا چاہیے؟ بالکل۔ تو کچھ نہ کچھ انسپائریشن کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے۔ تو والدہ یا والد میں سے کسی چچا نے، کوئی ماموں ہوئے، ساتھ کس نے بازو پکڑ کے آپ کو چلایا کہ آؤ اس رستے پہ چلو، ذرا آپ بیتی ذرا سنائیے گا؟ سب سے پہلے بات تو عمر بھائی یہ والدہ کا مرتبہ دیا ہے انہوں نے مجھے اتنا بڑا، ماشاءاللہ انہوں نے بہت رہنمائی کی ہے میری، اور والدہ کے فرماداری کی ہے، اور آج اللہ نے اتنا صلہ دیا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں ماشاءاللہ۔ اور میں یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا خوبصورت آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ وہ واحد شخص ہیں جس کی رہنمائی اس سلسلے میں والدہ نے کی ہے۔ بے شک۔ کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، میں یہ ساتھ اس لیے گفتگو کیا کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو بڑی غور سے سماعت کیا کریں کہ آج کل کے اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ان کے پاس دین کی تعلیم موجود نہیں۔ بالکل۔ وہ دین کی تعلیم سے بہت دور ہیں۔ اگر ان کا دین کی تعلیم کے ساتھ محبت ہوگی، قرب ہوگا، تو آگے جو اولاد ہے، جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، وہ با کردار پیدا ہوگی۔ بے شک۔ میں اکثر یہ بات بارہا کہا کرتا ہوں، اور میں یہ بارہا اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہمارا پروگرام سنتی ہیں، انہیں چاہیے کہ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ دیکھیے، ڈگری حاصل کرنا، آج ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، میں ان کا ذکر کرنا بھی فخر سمجھتا ہوں، بہت اچھے موٹیویشنل سپیکر جناب انجینئر محمد عرفان صاحب۔ ماشاءاللہ۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں وہ موٹیویشنل سپیکنگ کرتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے ٹپس لوگوں کو بتاتے ہیں، بالکل۔ دینی اور مذہبی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور آپ کو دنیاوی حوالے سے بھی کافی وہ بتاتے رہتے ہیں، اکثر ان کے پیغامات آتے رہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے فیس بک پہ ایک بڑا خوبصورت سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سکلز اور ڈگری، ان دونوں میں سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو میں نے آگے سے جواب دینے کی جسارت کی، تو میں نے ان سے کہا کہ انسان کے پاس ہنر ہونا چاہیے، بالکل، لیکن اس ہنر کو جب کچھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے تو پھر اس کے پاس الفاظ ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے ہنر کو ایکسپلین کر سکے۔ بے شک۔ تو وہ الفاظ آپ کو مکتب جانے سے ملتے ہیں، جب آپ اسکول کا، کالجز کا رخ کریں گے، مدارس کا رخ کریں گے، آپ کے پاس الفاظ ہوں گے تو آپ بیان کر سکیں گے۔ بالکل یہی بات۔ تو ہماری ماؤں کو چاہیے کہ اسکول چھوڑ دیے، بالکل، چلیں ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں آپ اسکول نہیں جاتی، تو کم از کم گھر میں اسلامی کتب رکھ کے مطالعہ تو کیا جا سکتا ہے۔ دینی آج کل دیکھ لیں، ہر گھر میں، ہر تیسرے گھر میں، بلکہ تیسرے میں کہوں گا کہ ہر گھر میں ٹی وی چینلز، ٹیلی ویژن موجود ہے، لوگوں نے ڈش بھی لگوائی ہوئی ہے، اس کے بعد لوگوں نے کیبل لگوائی ہے۔ بالکل، 50 60 150 200 تک چینل آتے ہیں اس پر۔ بالکل آتے۔ تو بجائے وہ سیریل دیکھنے کے کہ ساس بہو کو پیٹ رہی ہے اور بہو ساس کو مار رہی ہے، بالکل، بیٹا ماں کو پیٹ رہا ہے اور کبھی باپ بیٹے پر تشدد کر رہا ہے، یہ ڈرامے دیکھنے کے بجائے آپ مدنی چینل کو دیکھ لیں، بالکل، آپ کیو ٹی وی کو دیکھ لیں، بالکل، آپ نور ٹی وی کو دیکھ لیں۔ یہ وہ مذہبی چینل ہیں جہاں پر آپ کو بہتر رہنمائی مل سکتی ہے، بالکل، جہاں پر بچیوں کے لیے بہتر مسائل پیش کیے جاتے ہیں، انہیں سمجھایا جاتا ہے، بالکل، تو وہاں پر جانا چاہیے۔ بے شک۔ لیکن جس طرح آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی بالکل، کہ آپ کی انسپائریشن، آپ کو بازو پکڑ کر چلانے والی وہ عورت ہے کہ جس نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور تعلیم سے اسے کوسوں دور رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، یہ میرے لیے بہت اچھا نکتہ تھا، اور یہ آپ کا نکتہ انتہائی اہم ہے۔ اس کا ثبوت میں نے اس بات سے دیا کہ میں نے گفتگو کافی لمبی کر لی ہے، کافی طویل میں نے اس پر گفتگو کی، تو مزید آگے والدہ نے یہ انسپائریشن دی، آپ کو ساتھ پکڑا، گائیڈ لائن دی اور ساتھ چلاتی رہیں۔ بالکل۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی شخصیت؟ بالکل جی، ہماری مسجد کے امام ہوتے تھے، ان کا نام میں لینا بڑا فخر سمجھتا ہوں، ہمارے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا حبیب فریدی صاحب، واہ جو اس دنیا
اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. وہ شخص ہیں کہ میں بھی ان کا اکثر ذکر سنا کرتا ہوں. ہم تو کافی ہمارا بچپن تھا جب ان کی وصال مبارک ہوا. تو ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر وہ دین کا بڑا کام کر کے گئے ہیں اور بڑی محبت رکھنے والی شخصیت تھے. اور ان کے برادر اصغر جناب ندیم فریدی صاحب وہ بھی بڑی محبت فرمانے والے شخص ہیں. وہ کلمہ چوک غالباً راولپنڈی وہاں پر جامع مسجد میں خطیب ہیں. تو ان کے ساتھ بھی رابطہ شابطہ ہوتا رہتا ہے. بڑے ماشاءاللہ وہ بھی کمال شخصیت ہیں. تو میں تو اکثر انہیں دیکھا کرتا ہوں نا, تو وہ آپ نے پوسٹرز وغیرہ دیکھے ہوں گے کہیں پر حضرت سخی شہباز لال قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصویر لگی ہوتی ہے. تو میں جب ان کی تصویر دیکھتا ہوں اور پھر جب ان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. حلیہ بھی جو ہے نا وہ قلندروں والا بنا کے رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ رنگ بھی چڑھایا ہوا ہے. تو مزید بسم اللہ آگے. انہوں نے رہنمائی کی ہے, والدہ نے ان کے پاس گئی ہیں, انہوں نے اپنی بات کی ہے کہ میرا بیٹا اس طرح کرتا ہے. ہمارا شوق تو بہت تھا مجھے نعت پڑھنے کا, لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے کہ میں شو کروں یا یہ کروں, باتیں کروں. لیکن اس مطلب کوئی بازو پکڑ کر سٹیج پر بٹھانے والا نہیں تھا, بٹھانے والا شوق تھا بہت. دروازے پہ ہم کسی ٹائم سٹک لگا لیتے تھے مائک پہ اور پڑھتے تھے, ویسے ہی مائک سمجھ کے اس کو جو ہے نا نعتیں پڑھتے تھے اور اپنا شوق پورا کرتے تھے. لیکن والدہ تو دیکھتی رہتی تھی کہ یار میرا بچہ اس شعبے کی طرف جا رہا ہے, شوق رکھتا ہے. تو انہوں نے استاد صاحب سے بات کی ہے کہ اس طرح میرا بچہ ہے, اس طرح پڑھائیں بھی اسے بھی اور اس طرف بھی لے کے جائیں. ماشاءاللہ انہوں نے بہت رہنمائی کی ہے. انہوں نے پہلی نعت مجھے مقابلہ ہوا تھا گاؤں کا لیول کا, اس میں مجھے انہوں نے انوالو کیا اور مجھے انہوں نے ایک موقع دیا ہے اور میں نے ادھر پڑھی ہے نعت ماشاءاللہ. اس کے بعد اسکول لیول پہ بھی نعتیں پڑھتا رہا ہوں ماشاءاللہ. اور بس اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج اس لیول تک پہنچ گیا ہوں کہ لوگ نعت کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں, باقی میرا کوئی مقام نہیں ہے. اور ماں کی وجہ سے چلیں گفتگو تو ہوتی رہے گی, ناظرین بھی سن رہے ہیں, بڑے خوبصورت انداز میں آپ گفتگو بھی فرما رہے ہیں اور میرے ساتھ آپ کا مکالمہ چل رہا ہے. تو یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جس طرح کہ آپ کہتے ہیں وہ بچپن کا دور تھا کہ وہ ایک سٹک سی ایک ڈنڈا سا سامنے رکھ لینا اور اسے مائک سمجھ لینا اور پھر نعت رسول مقبول پیش کرنا. تو آج بڑے بڑے سٹیج پر بھی جانا ہوا, بڑی بڑی محافل میں آپ کو انوائٹ کیا گیا, مدعو کیا گیا, آپ نے وہاں پر نعت رسول مقبول پیش کی. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائے. اور نظامی موٹیویشنل چینل سے جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی رہنمائی بھی فرمائیں گے اور ساتھ آپ کو لے کے چلیں گے. ہمارا اہم مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جیسے وہ لوگ جو کہ در نایاب ہیں, وہ انمول اور قیمتی موتی ہیں جن کی قیمت نہ ادا کی جا سکتی ہے, تو ان لوگوں کو رہنمائی بھی دیں اور ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلیں. تو آپ کی خوبصورت آواز میں ہم نعت رسول مقبول سننا چاہیں گے, تو ذرا بسم اللہ کیجیے اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول سنائیے. یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماں کی شان کی شان کرتا ہوں او بے ادبی ماں کی تیرے کچھ نہیں رہنا پلے, رب نے رکھ چھڑ دی ماں دیا پیرا تھلے, رب نے رکھ چھڑ دی ماں دیا پیرا تھلے. میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مانی, میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مانی. جس نے کہا تکڑ
بھی حال میرا کچھ بھی حال میرا اپنے نال پڑھ کے رکھتی خیال میرا ماں دے پیراں نو چوم کے سینے ٹھنڈاں شام نو مڑ کے جب میں اپنے گھر آؤں شام نو مڑ کے جب میں اپنے گھر آؤں اپنے نالوں ود کے خیال میرا اپنے نالوں ود کے رکھتی خیال میرا سدا سلام دور ہوئے نا اسے تیرا مولا سدا سلامت رکھی اسے تے چھام مولا سدا سلامت رکھی اسے تے چھام تیرے آگے مولا بس سوال میرا تیرے آگے مولا بس سوال میرا اپنے نالوں پڑھ کے رکھتی خیال میرا رب سونے ٹھنڈیاں چھاواں منگنی سی میرے پسمائے دعاواں منگنی سی میرے پسمائے دعاواں منگنی سی رب سونے ٹھنڈیاں چھاواں منگنی سی میرے پسمائے دعاواں منگنی سی تکیوار تو بچاوی مولا لال میرا تکیوار تو بچاوی مولا لال میرا اپنے نالوں پڑھ کے رکھتی خیال میرا جمع ہوندی اج ہوندی نجم گزریا پہلا مڑ کے آوانی ماں پھر سے سینے لاؤں ماں پھر سے سینے لاؤں نہیں رکھنا کسے خیال تیرا نہیں رکھنا کسے خیال تیرا اپنے نالوں پڑھ کے رکھتی خیال میرا جمع ہوندی اج ہوندی کچھ بھی حال میرا اپنے نالوں پڑھ کے رکھتی خیال میرا ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش فرمایا۔ تو ماں کی شان سے آپ نے آغاز کیا اور ان الفاظ سے مجھے کچھ یوں محسوس ہوا، اور آپ سے میں آف دی ریکارڈ گفتگو بھی کر رہا تھا تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال پر ملال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اور آپ کی اپنی والدہ محترمہ سے جو محبت ہے کہ آپ نے جب کلام بھی شروع کیا تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنی ماں کی شان بیان کروں گا، تو اس سے لگتا ہے کہ واقعی ان کی دعاؤں کا کچھ اثر ہے۔ بے شک آج آپ اگر اس مقام پر بیٹھے ہیں، ثم الحمدللہ آج ایک ہمارا جو چینل ہے وہ اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہتا کہ بہت پیک پر ہے، لیکن چلیں آہستہ آہستہ اپنی وہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن آج اگر نظامی موٹیویشنل کا حصہ بنے ہیں تو انشاءاللہ کل ایک اچھے چینل پر بھی آپ نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سب ماں کی دعا کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بڑا یہ دوام عطا کیا ہے۔
تو اب جناب واصف الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو ان کی خوبصورت آواز میں بھی ذرا نعت رسول مقبول سنتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑے شوق رکھنے والے نوجوان ہیں، تو ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان کے ساتھ ابھی ان سے نعت رسول مقبول بھی سنتے ہیں. تو جی واصف الرحمان صاحب، پہلے تو میں آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلا سوال، اور میں پہلے آپ کے بارے میں یہ بات کہنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، جو میں نے پہلے تمہید میں ایک جملہ کہا تھا اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، جن کا نام لو نا، کہ جس طرح آج میں کئی حضرات کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی کہ واصف الرحمان صاحب بڑے خوبصورت سے نخان ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو آگے سے سوال کرتے ہیں یار واصف وہ کب سے نعت خوان بنا؟ تو دیکھ لیجئے کہ عوام کو ابھی تک نہیں پتا، لیکن نظامی موٹیویشنل چینل کی در نایاب ٹرانسمیشن نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کو پلیٹ فارم مہیا کیا. آپ میری اس ٹرانسمیشن کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے میں بارہا یہ کہا کرتا تھا کہ ایسے لوگ جن کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، بس تھوڑا سا انہیں چمکانے کی ضرورت ہے، پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور اپنے آپ کو ایک بہتر سٹیپ مہیا کریں، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے زینہ بزینہ وہ منزل کی طرف رواں دما رہیں. تو سب سے پہلا سوال، اور بڑا خوبصورت سوال، بڑا میٹھا سا سوال، کہ اچانک سے بالکل بیٹھے بٹھائے، جس طرح کہ مجھے بیٹھے بٹھائے چینل کا خیال آیا کہ چینل بنانا چاہیے، میں نے بیڈ اتار کے جناب ادھر سے نکالا اور باہر، اور جناب فرنیچر نکال کے باہر، اور یہاں پینٹر کو بلوا کے تو جناب دیوار پہ نقش و نگار بنا کر چینل بنا لیا. آپ بھی اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ نعت خوان بننا چاہیے، یہ کیسا کوئی منظر تھا؟ ذرا اس کو بیان کر سکیں گے آپ؟ تقریباً 2 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک محفل ہوئی. اچھا سے ایک نعت خوان آئے محمد حذیفہ. اچھا، وہ شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، سید زبیب شمس. اچھا اچھا، سید زبیب مسعود شاہ صاحب کے شاگرد ہیں. واہ واہ. ان کی نعت سنی، کافی کیفیت طاری ہوئی، اور انہیں میں نے فالو کرنا شروع کر دیا، فیس بک پر بھی لائک کیا، اچھا اور وہاں سے ان کی نعتیں سننی شروع کر دی. اچھا، سن کے سن کے سیکھا ہے؟ ابھی تک ملا نہیں ہوں، اور بہت واہ 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 واہ. اچھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ باقاعدہ شاگرد ہیں، لیکن آپ نے تو ایک روحانی رشتہ رکھا ہوا ہے، اور روحانی رشتے سے آپ وہ بس ساری فیس چیزیں. بک سے بار بات ہوتی ہے ان سے. اچھا جی، یہ ایک ناظرین بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ واصف الرحمان صاحب ایک واحد سنہان ہیں کہ جنہیں ویسے آج تک سوشل میڈیا نے صرف بندے بگاڑے ہی ہیں. اویس بھائی، آج تک سوشل میڈیا نے صرف بندوں کو بگاڑا ہے. یہ واحد جوان ہے جسے سوشل میڈیا نے سدھارا ہے، اور یہ بندہ نعت خوان بنا ہے. تو واصف بھائی، آپ کی خوبصورت آواز میں آپ رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. جب لیا جب لیا نام نبی میں دعا سے پہلے میری آواز پہنچی صبا سے پہلے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. لجپالا مدینے والا، لجپال مدینے والا، مدینے والا، مدینے والا. غم کی
अब्दुल्ला की अकबर नारा सारे जग बोलो प्यारा अब्दुल्ला की अकबर नारा सारे जग बोलो प्यारा मैया मीना दाए लाल मदीने वाला मदीने गम की चीज़ें नाल मदीने वाला माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत अंदाज में जनाब वासिफ़ुर रहमान साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल भी पेश फरमा रहे थे, तो बड़ा महसूस हुआ मैं। और अवैस भाई, माशाल्लाह क्या वैसे आप क्या महसूस करते हैं कि बड़ा चढ़ती हुई जवानी और साथ ये सिलसिला बहुत बड़ी बात। और स्कूल दौर में गालबन
آپ نے بھی انہیں نہیں سنا اور میں نے بھی نہیں سنا تھا. بالکل یہ اچانک سے ان کو شوق پیدا ہوا اور پھر یہ چل پڑے اس رستے پر. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور جانی مالی کولی پھیلی ہر وقت آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں گے اور ہمتاً آپ کے لیے ہر وقت ہم حاضر ہیں. تو اچھا اویس بھائی، پھر گفتگو تو آپ سے کافی ہو چکی، کافی طویل ہم نے گفتگو کی، آپ سے دل کے راز بھی جانے اور آپ کی والدہ محترمہ کا بھی ذکر آیا، بارہا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن اس بزم کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. تو اویس بھائی، بالکل مختصر سا میرے پاس مزید وقت رہتا ہے تو میں اپنی طرف سے ذرا پروگرام کا اختتام کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کی نعت رسول مقبول بھی ہم سنیں گے. تو جی ناظرین، میری اس ٹرانسمیشن در نایاب کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے اور ساتھ ہی آپ سنیے محمد اویس صدیق صاحب کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول. اور میری طرف سے اللہ حافظ. مدینہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 ہے اتنی شدید آفتوں ہے اتنی شدید آفتوں تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی صدا مدینہ مکہ تو بھی افضل ہے مگر نہ بتا دے مکہ تو بھی افضل ہے مگر نہ بتا دے مکہ تو بھی افضل ہے مگر نہ بتا دے ہر شہر سے بڑھ کر ہر شہر سے بڑھ کر مجھے کیوں بہا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ جاگوں تو اسی دن میرا ہو رات گئے تک جاگوں تو اسی دن میرا ہو رات گئے تک جاگوں تو اسی میرا ہو رات گئے تک سو جاؤں میں سو جاؤں تو خوابوں میں نظر آئے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ متیوں کسی شہر کی رویات سناؤ متیوں کسی شہر کی رویات سناؤ متیوں کسی شہر کی رویات سناؤ شہدائے مدینہ
सदा